رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں جو پہلا علاج بتایا ہے، جو اتنا آسان ہے، کاش میں اور آپ اختیار کر لیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے اتارا ہے۔ شفا کیسی؟ جب یقین ہوگا نا تو پھر اللہ نے دنیا جہان کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگ جو ہے نا، دل کے مسائل جو ہے نا، یہ اللہ نے حل کرنے تو قرآن کے ذریعے۔ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بات بیان کی گئی، اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتا؟ رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین، شفا اور رحمت اور ہدایت یہ ذریعہ بنتا ہے مومنوں کے لیے۔ پہلے میں اور آپ مومن بنے، شفا کیسے نہیں ملے؟ اس شرط پہ کوئی غور نہیں کرتا، میں نے تو پڑھا ہے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا آپ کو پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کی صفت میں ڈھال لو، میرے رب کی کلام میں جھول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جگہ بھی اللہ عز و جلال نے فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ قرآن سے علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا جی؟ مومن بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے سے پہلے کچھ پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو گناہوں سے بچ جاؤ مومنہ۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو حرام چیزوں سے بچ جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو شریعت نے علاج جو بتایا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور آپ اس کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے علاج کرو۔ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج ہے ہی قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5007 اور پڑھنے والی ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ روشن چہروں میں آپ سے گزارش کروں گا گھروں میں کتابیں رکھو، ان کو پڑھا کرو۔ صحابہ کرام ایک راستے میں تھے، ایک لونڈی آئی اور آ کے کہتی ہے، یہ سلیم قبیلے کا جو سردار ہے نا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اب کریں کیا؟ آپ لوگ کو نیک ہی لگتے ہو، کوئی ہے آپ میں سے کوئی دم درود کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی ایک اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا ساتھی، صحابی کہتے ہیں ما کننا نأبنہ برقیۃ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دم بھی کر لیتا،
وہ گئے, انہوں نے جا کے دامچہ کیا, دم کر کے واپس آئے, اللہ ذو الجلال نے انہیں صحت دے دی, انہوں نے 30 بکریاں بھی دی, ساتھ دودھ بھی پلایا, 30 بکریاں بھی دی, ساتھ دودھ بھی پلایا. جب واپس آئے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیتن, وہ تو دم کیا کرتے ہو, یہ تمہیں پتا ہے دم کرنا؟ قال لا, نہیں میں دم تو نہیں کیا کرتا, ما رقیت الا بام الکتاب, میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور اس کو پھونک مار دی. کہا اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے, پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے. مدینہ واپس آئے, اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, سارا قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ, اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کو اللہ ذو الجلال نے دم بنایا ہے, کہ اس کے ساتھ دم کرنے سے شفا ملتی ہے. اقسموا واضربوا الی بسہم, اس کو کہو کہ یہ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اس کو کہو میرا حصہ کدھر ہے. فاتحہ سورت سے اگر بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے تو میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا کیوں نہیں بن سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ایک دوسرا علاج بتایا ہے جس کو آج بھی ڈاکٹروں نے امپروو کر دیا نا. یہ امپروو کیسے کیا انہوں نے؟ اچھا جی آپ بار بار جو ہے وہ چہرے کو دھوئیں. شریعت کہتی ہے اگر روحانی, جسمانی, نفسیاتی, وہمی اس طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے تو 5 قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں آپ اختیار کریں. سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تمہیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ وہم آتے ہیں دل میں, حسد اور بغض اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں دل میں. اپنے دل کو پاک رکھا کرو. کس سے؟ حسد اور بغض سے. اللہ اور اس کے پیغمبر, اس کے صحابہ, اس کے قرآن پہ شک نہ کرو, تشکیک نکالو دل سے. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے, آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد. کائنات میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے, جس کے دل میں گناہ کے جذبات جگہ نہیں بناتے, جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے, جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے, وہ متقی پرہیزگار ہے. اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے اٹھتا ہے. یہ پاکیزگی آ جائے وہم کیسے آئے گا؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن, اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو, یہ قرآن کے راستے ہیں, قرآن پڑھنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کچا پیاز کھا کے نہ آئے اور لہسن استعمال کر کے نہ آئے. اگر کھانا بھی ہے فلیمتہ ما طبخا, اس کو پکا کے کھائے. فرشتوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو. کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی, کھانے سے پہلے بھی مسواک, کھانے کے بعد بھی مسواک, جاگتے بھی تو مسواک اور سونے سے پہلے بھی مسواک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. تیسرا ادب, اللہ کے رسول نے جو پاکیزگی تیسری جگہ بھی بیان کی ہے, طہروا اجسادکم طہرکم اللہ, مسلمانوں اپنے جسموں کو ہی پاک صاف رکھا کرو, اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک صاف کر دے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت کی چیزوں میں بیان کیا غسل البراجم, یہ جوڑ ہوتے ہیں نا, بس اوقات اس میں کچھ چیز رہ جاتی, فرمایا ان جوڑوں کو, ان کو اچھی طرح تم صاف کیا کرو جب تم وضو کرو, تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس رہے ہی نہ. آج اس کو وہ اپروو کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے, جن کا ایمان حدیث پہ نہیں ہے, لیکن یہ باتیں محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کی. طہروا ساحاتکم
فإن أنتن الساحات ساحات اليهود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے سمیلی اور بدبودار جو گھر ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں آج صفائی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ طہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ وائرس کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔